बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल रात को एक खबर चल रही थी कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने जो है वो ख़ुदकुशी कर ली। पहले तो खबर ये थी कि उनको किसी ने जो है वो ज़ाती दुश्मनी की बिना पर जो है वो गोली मार दी, लेकिन बाद में जब उनके भाई का बयान आया कि उन्होंने जो है वो ख़ुदकुशी कर ली और वजह जो है वो शदीद डिप्रेशन था। अब ये चीज़ जो थी वो बहुत से लोगों के लिए जो है वो बड़ी परेशान कुन थी। इवन मेरे लिए मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से ये ख़बर सुनना बड़ी परेशान कुन थी, क्योंकि मैं ख़ुद भी मौलाना तारिक जमील साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं बड़ी बार कोशिश भी की कि मेरी उनसे मुलाकात हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना हो सकी। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब के लिए ये जो सानेहा है, इस टाइम पे वो जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे होंगे, अल्लाह ताला जो है वो उनके इन जो है वो उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और उनके बेटे की जो है वो आगे की जो ज़िंदगी है उसको आसान फ़रमाए। पता नहीं उस बेचारे ने किस तरह की ज़िंदगी जो है वो गुजारी होगी, या किस तरह के वो डिप्रेशन में जो है वो होगा, क्योंकि कोई इंसान भी जो होगा वो क्यों अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहेगा। मैं ख़ुद एक लम्हे से गुज़रा हूँ, इन सारे मामलात से गुज़रा हूँ। आज मैं आपको शायद लग रहा हूँ कि मुझे शायद कभी डिप्रेशन नहीं होगा, या कभी मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं गुज़री होगी। शायद आपको देख के यही महसूस हो रहा होगा। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि अगर कोई इंसान ख़ुदकुशी करने का सोचता है या ख़ुदकुशी करता है तो क्यों करता है, या ख़ुदकुशी की बात क्यों करता है। मुख्तलिफ़ लोगों को लगता है कि शायद ख़ुदकुशी करने के लिए जो अगला इंसान है ना, वो बड़ी जल्दी कर रहा है, या वो जो है वो बड़ी लाइक उसको उसको इस ज़िंदगी में जो है वो नाशुक्री है, या बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी अलामात हैं, बहुत कुछ है। बट मैंने जब अपनी लाइफ में ख़ुदकुशी करना चाहिए, या मैंने सोचा कि ख़ुदकुशी मुझे क्यों करनी चाहिए, मैं उसके पीछे की कुछ ऐसी रीज़न्स हैं जो मुझे लगता है कि मेरे उस वक़्त दिमाग में थी। या कोई भी इंसान जो ख़ुदकुशी का सोचता है टोटली गलत सोचता है। मैं भी गलत सोचता था, और मुझे लगता है कि अगर जो इंसान भी ये फ़ैसला कर रहा है कि उसे ख़ुदकुशी कर लेनी चाहिए, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। पहले तो क्या इंसान सोचता है, और जो वो इंसान सोचता है वो गलत सोचता है। पहले हम बात करते हैं कि वो क्या सोचता है उस वक्त पे। मैं क्या सोचता था? मैं वो इंसान हूँ जिसने 4 बार जो है 3 या 4 बार मैंने ख़ुदकुशी की कोशिश की है, और इतनी 110% के साथ कोशिश की है। तब भी एक ज़ात थी जिसने मुझे रोक लिया है, जिसने मुझे बचा लिया है। मतलब एक बार तो एक्सीडेंट का था, और मतलब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सीडेंट था, और उसमें जो थी वो पक्की जो है ना वो थी। एक बार पंखे के साथ थी, एक बार घर में वैसे ही मैं बैठा हुआ था तो कोई इस तरह के वेन काटने के और पता नहीं क्या क्या ख्यालात आ रहे थे। लेकिन मैं सोचता ऐसा था उन सुसाइडल थॉट्स में भी कि यार ऐसा कुछ किया जाए कि जिस पे जो है वो माँ के ऊपर कल को ना आए, कि माँ से सवालात ना हो, मेरी वालदा से ना पूछा जाए, क्योंकि मेरी वालदा ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाया लिखाया, और उस बेचारी को कैसे लोगों का सामना करेगी। मैं एक नेचुरल जो है वो चाहता था, मैं हादसाती मौत चाहता था। मैं इसलिए ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देता था। मैं इसी तरह के प्लान 24/7 सोचता रहता था। अब बैकेंड पे क्या रीज़न थी? मेरी लाइफ में एक ही मकसद था, पैसा कमाना। मैंने मेहनत की, कॉल सेंटर किया, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेहनत की, कॉल सेंटर किया, पैसा कमा लिया, पैसा बना लिया। मुझे पता नहीं था आगे क्या करना है। पैसा आता जा रहा था, लेकिन मुझे ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं पता था। वो आहिस्ता आहिस्ता पैसा चला गया, मैं डिप्रेशन में चला गया। वो एक बड़ी पोस्ट से इंसान नीचे आ जाए, एक वो उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। फिर इर्द गिर्द के लोग आपको ताने मारें कि तू नाकाम हो गया, तू ये हो गया, अब तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आपके लोग साथ तो हों, लेकिन कोई साथ ना हो। अब वो तन्हाई जो होती है ना, वो तन्हाई इंसान को दर हकीकत इस फैसले की तरफ लेकर जाती है। पहली चीज़ तन्हाई, दूसरा इंसान के ख्वाबों का टूट जाना, उसकी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाना, उससे कुछ ज़िंदगी में रोशनी नज़र ना आना, डिप्रेशन, फिर मायूसी, और इसी मायूसी से उठने वाले ये कदम। मैं हकीकतन कह रहा हूँ, मैं उस टाइम पे गलत था। मैं जो सोच रहा था वो एक एंगल था। मैं तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देख रहा था। आज मेरे पास न जाने कितने लोग मेरे इस चैनल पर हैं जो ये कहते हैं कि जी हमारा 10 साल पुराना डिप्रेशन ठीक हो गया, 20 साल पुराना डिप्रेशन ठीक हो गया, 30 साल पुराना डिप्रेशन ठीक हो गया, जस्ट वीडियोस को देख के, जस्ट चीज़ों के एंगल को चेंज कर लेने से,
انسان جو یہ سوچ رہا ہے کہ اسے اپنی زندگی کو ختم کر لینا چاہیے، اسے مر جانا چاہیے، میں خود سوچتا تھا، میں نے زندگی کا اینگل بدلا، میری ہر چیز بدل گئی، میری زندگی ہر چیز جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہو گئی۔ جو لوگ بھی ڈپریشن میں ہیں، جو لوگ بھی کسی طرح کی ذہنی پریشانی میں ہیں، میں اکثر لوگوں کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں، میں اکثر لوگوں کو غصہ بھی ہو جاتا ہوں، ان کو روک بھی دیتا ہوں، ان کے ساتھ میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ یار اس چیز کو لائٹر نوٹ نہ لینا، اس چیز کو یہ نہ سوچنا کہ نہیں وقت کے ساتھ نہیں، تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ دیکھو اللہ نے ہمیں کچھ چیزیں بنائی ہیں جو ہماری آسانی کے لیے ہیں، جو ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ سب سے زیادہ جو چیزیں ہمیں ڈیمیج کرتی ہیں وہ ہماری اپنی ذات ہوتی ہے، ہماری اپنی روٹین ہوتی ہے، ہمارے اپنے کیے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں جو ہمیں برباد کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان میری ان ویڈیوز کو غور سے دیکھ لے، ان کے چھپے ہوئے میسیجز کو جو کہ کلیئر ہیں پڑھ لے، سمجھ لے، انڈرسٹینڈ کر لے، یار وہ زندگی کو سیکھ جائے گا۔ جو لوگ بھی ڈپریشن میں ہیں، آپ اپنے آپ کو سمجھیں۔ میں سمجھتا تھا کہ یار میرے گھر میں میری والدہ مجھے نہیں سمجھتی، میری بیگم مجھے نہیں سمجھتی، میرے بہن بھائی مجھے نہیں سمجھتے۔ میں 8 سال ان لوگوں کو سمجھانے میں لگا دی۔ بہت کم عرصہ لگا مجھے خود کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی کوئی نہیں سمجھ رہا تو کیوں نہیں سمجھ رہا، ٹھیک ہے نہ سمجھے کوئی، مجھے خود کو تو خود کو سمجھنا ہے۔ مجھے تنہائی دوسروں سے مل رہی ہے، مجھے تنہائی خود میں سے دوستی کرنی ہے، مجھے خود سے دوستی کرنی ہے، مجھے اپنے اللہ سے دوستی کرنی ہے۔ کر کے تو دیکھو، اللہ کے آگے رو کے تو دیکھو، جھک کے تو دیکھو، وہ بدل دے گا زندگی، وہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ جو لوگ بھی ڈپریشن میں یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں خودکشی کر لینی چاہیے، نہیں، نہ تو یہ آپ کی فرسٹ سوچ ہونی چاہیے، نہ یہ آپ کی لاسٹ سوچ ہونی چاہیے۔ آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، آپ اس دنیا میں آئے ہو۔ یار میرے جیسے انسان نے کتنی بار سوچا میں غلط تھا، میں ٹوٹلی رانگ تھا۔ مجھے آج اگر اللہ میری زندگی کو پیچھے ریوائنڈ کرتا ہے، خدا کی قسم میں اس بات پہ کلیم کر سکتا ہوں کہ آئی ایم دا ہیپیسٹ پرسن، میں اس دنیا کا ہیپیسٹ پرسن ہوں۔ اور وہ جو میری زندگی کا فیز تھا وہ میرا لرننگ فیز تھا، میں نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ میری زندگی ہے، وہ زندگی نہیں ہے۔ آج آپ کی زندگی میں ڈپریشن چل رہا ہوگا، سٹریس چل رہا ہوگا، کیپ ان مائنڈ، بلیو می، مارک مائی ورڈز، یا آپ میرے الفاظ کسی جگہ پہ لکھ کے رکھ لو، ویڈیو کو سیو کر کے رکھ لو، کل کو جب آپ اس جگہ سے نکلو گے آپ کہو گے واقعی یہ ایک زندگی کا ٹیمپریری فیز تھا۔ وہ زندگی کے چند سال تھے جو مجھے اللہ نے سکھانے کے لیے دیے تھے، جو اللہ نے مجھے کامران شریف بنانے کے لیے دیے تھے کہ بن جا زندگی میں، یہیں سے زندگی سیکھ جا ورنہ دنیا تجھے اور نوچ کھائے گی۔ تو اللہ نے وہ وقت میرے لیے ٹریننگ کا پیریڈ تھا، اور میں سمجھا یہی زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے، دس از ناٹ لائف۔ آپ یہاں جس مقام پہ ہو یہ آپ کا ٹریننگ پیریڈ ہے، آپ کو یہاں وقت لگانا ہے، آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کو آگے جانا ہے آپ کو یہاں سے ہارڈ کرنا پڑے گا، یہاں سے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، یہاں سے آپ کو اپنی زندگی بدلنی پڑے گی، یہاں سے وہ سب کرنا پڑے گا جو اللہ فرماتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ دیکھو دین سے جڑ جانا ہی سب سے بڑا ڈپریشن کا علاج ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے زیادہ اس دنیا میں کون دین سے جڑا ہوگا؟ ماشاءاللہ وہ ایک عالم دین بھی ہیں، لیکن ان کے بیٹے کے ساتھ بھی پھر بھی یہ معاملات۔ دیکھیں اکیلا دین کے ساتھ جڑ جانا ہی کافی نہیں ہوتا، اس دین کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا، اور پتہ نہیں اس بیچارے کے اندر کیا چل رہا تھا کیا نہیں چل رہا تھا، اس کو مینیج کرنا سیکھو۔ دین سے جڑو، اس کو مینیج کرنا سیکھو۔ دنیا کا سب سے خطرناک دوست بھی یہی ہے اور دشمن بھی یہی ہے۔ یہ اگر دوست ہے آپ کا تو دنیا کا اتنا بڑا دوست ہے کہ آپ اس سے دنیا فتح کر لو گے، اور اگر یہ دشمن ہے آپ کا تو آپ کو یہ وہاں رکھ کے لے جائے گا کہ جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹرین یور برین، میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹرین یور برین۔ آپ اگر پریکٹس کرو، آپ اپنے آپ کو ٹرین کرو، آپ یقین کرو زندگی الگ ہی ہے، زندگی کا مزہ ہی الگ ہے۔ لوگ کہتے ہیں، مجھے اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، ہمیں کچھ دن آؤٹنگس چاہیے، کچھ دن ہمیں جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، کچھ دن جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو ایکسپیرینس کرنا ہے، ایک نیا لیول لانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں مزہ تو وہ ہے، ایکسپیرینس تو وہ ہے، خوشی تو وہ ہے جہاں ہو وہیں خوش ہو۔ خوشی وہاں جانے سے، یہاں جانے سے، کتنی زندگی میں کتنی بار جاؤ گے؟ آؤٹنگ کے لیے جاؤ، کوئی بات نہیں، اچھی چیز ہے، گھومنا پھرنا چاہیے، لیکن یہ سوچ کے نہیں جانا چاہیے کہ مجھے وہاں جائے خوشی ملے گی۔ خوشی پھر اگر وہاں ہی رہو گے ساری زندگی، وہاں تھوڑی رہ سکتے ہو، اور وہاں رہو گے کچھ دیر بعد پھر وہاں سے وہاں جانے کا سوچو گے، تو جہاں بیٹھے ہو وہی زندگی میں چیز ہے۔ اپنے آپ کو بدلو 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 اور تم بدل سکتے ہو۔
بلیو می تم بدل سکتے ہو, مجھے تم پہ یقین ہے تم بدل سکتے ہو, تم کر سکتے ہو, بس تم کرنے کی ٹھان لو. تو ڈپریشن کچھ بھی نہیں ہے, اسے سب کچھ تم خود بناتے ہو. اگر آپ اپنے ڈپریشن کو ڈیل کرنا چاہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. میں وہ انسان تھا جس نے اس میں پیک دیکھی کہ وہ جو انسان مرنے کی حد تک چلا جاتا ہے وہ وقت دیکھا, اور آج اللہ کا شکر ہے, میں کہتا ہوں کہ اللہ تیرا احسان ہے میرے پہ وہ وقت آیا. اگر وہ وقت نہ آتا تو یہ وقت نہ آتا. تو آج آپ پہ جو بھی وقت ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے راستہ مانگو, اللہ آپ کو راستہ دے گا. دین سے جڑ جاؤ, ٹرین یور برین. میں نے NLP کی بڑی بیسک ٹیکنیکس آپ کے ساتھ شیئر کر کے رکھی ہیں. آپ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ مایوسی میں جا رہے ہو, ڈپریشن میں جا رہے ہو, آنکھیں بند کر کے اللہ کو کثرت سے یاد کرو, سورہ رحمان سن لو, لائف کا کوئی بھی ایک اچھا مومنٹ یاد کر لو. آہستہ آہستہ آپ کا دماغ ہیپینس کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہونا شروع ہو جائے گا. واک کرو, ایکسرسائز کرو, اچھا کھانا پینا کرو, شوگر کو نکال دو اپنی زندگی سے. شوگر ڈپریشن کاز کرتی ہے. سورج کی روشنی لو, وائٹامن D3 کا استعمال کرو, وائٹامن B12 کا استعمال کرو, ہیلدی کھانا رکھو, ہر چیز ہیلدی رکھو. دیکھو زندگی کیسے بدلتی. زندگی تو بدلنے سے ہے نا. جب آپ زندگی کو بدلنے کے لیے کوشش کرو گے تو انشاءاللہ سب بدل جائے گا. باقی کسی نے بھی جو ہے ایسی کوئی بکواس نہیں سوچنی کہ مجھے مر جانا چاہیے, یہ کر دینا چاہیے. کسی نے ایسی کوئی بکواس کرنی بھی نہیں ہے کمنٹ میں. اللہ کے بندو آپ لوگ بہت قیمتی ہو. اپنی ماں سے پوچھو یار, اپنے باپ سے پوچھو, اپنے شوہر سے پوچھو. اپنے شوہر سے نہ خیر پوچھنا, اپنے ماں باپ سے ہی پوچھو تو ٹھیک ہے. شوہر بیچارے جو ہیں, بیویاں بیچاری آج کل مطلب ہوتی ہیں, اچھی بیویاں بھی ہوتی ہیں, اچھے شوہر بھی ہوتے ہیں, جوکس اپارٹ. لیکن پلیز اپنی کیئر کرو, کسی کے لیے نہیں, اپنے آپ کے لیے, اپنے رب کے لیے. اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے, بڑی قیمتی ہے. زندگی کا خاص خیال رکھو. اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں سکون رکھے, اور مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر دے. ان کے بیٹے کے لیے ڈیروں دعائیں, اور قسم سے یار مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا مولانا طارق جمیل صاحب کو لے کے کہ یار اتنا دیندار انسان. خیر آزمائش تو نبیوں پیغمبروں پہ بھی آئی ہیں, ولی اللہ پہ بھی آئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش میں جو ہے وہ ثابت قدم رکھے, اور ایک ماں باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کے کوئی دکھ نہیں ہوتا. اللہ ان کو صبر دے. آمین سب آمین. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کے لیے دعا کیجیے گا, اور لگے ہاتھ دعا ہمارے ہاسپٹل کے لیے بھی کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک مقصد میں کامیاب فرمائے, ایک اور زندگی ہاسپٹل بنے اور جلد از جلد بنے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.